أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ حسب معمول ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں، تو میں آج کی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں محترم رفیع صاحب سے کہ پلیز آج کی دعا دہرا دیں۔ رفیع صاحب۔ جزاکم اللہ مرحبا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ آج نیکسٹ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں درخواست کرتا ہوں محترم معید حامد صاحب سے کہ پلیز آج کی حدیث ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث صحیح ترمذی کتاب فضائل القرآن سے لی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن قرآن کریم لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب، حافظ قرآن کو حلہ پہنا دے۔ تو حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا، اے اللہ، اسے مزید کچھ عطا فرما، جس پر اسے اور بھی لباس فاخرہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور درجات میں بڑھتا جا، اور اس کی ہر ایک آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پھر دہرائی بھی کریں گے اور پریکٹس بھی کریں گے، تو جیسا کہ ہم ہمیشہ شروع میں کرتے ہیں، تو جب سے ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے تو شروع کی کلاسوں سے ہم یہ شروع کیا ہے ہم نے کہ اگر آپ اپنے قرآن کریم کا تلفظ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف دو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ حروف کی آواز کو ان کی حرکات اور علامات کے مطابق لمبا کر کے یا چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے مطابق ادا کرنا۔ یہ دو چیزیں ہم نے بھرپور انداز میں پریکٹس بھی کی ہے، اور ان کے تحت جو بھی قواعد تجوید کے آتے ہیں وہ ہم نے ان کی کافی پریکٹس کی ہے۔ تو آج پھر میں بالکل جلدی سے اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر رہیں، کیونکہ آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے آخری جو قرآن کریم کی پارہ کی آخری کچھ چند صورتیں ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو موقع ملے گا کہ وہ ایک سورہ جو ہے نا ایک سورہ کی تلاوت کریں۔
تو سب سے پہلی بات یہ موئیسا نے پچھلی دفعہ بھی اس شیٹ کو دہرایا تھا، تو ایک اور شیٹ بھی میں نے اسی طرح بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کلاس ختم ہوگی جتنے بھی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس اس کلاس کے ہیں ہم ان کو یہ جو خلاصۃ القواعد کی 3 جو شیٹس ہوں گی وہ میں انشاءاللہ تعالی ان کو مہیا کر دوں گا، اور وہ اپنے فون پہ بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں یا اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں، تو وہ جب بھی روزانہ اگر اس کو اس 3 صفحات کو اگر آپ دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ قواعد ساری عمر آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ پہلے دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں حروف کی آواز کو حرکات اور علامات کے مطابق چھوٹا یا لمبا کر کے پڑھنا، تو اس میں 4 یہ چیزیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ کچھ حروف حرکات ایسی ہیں جو آپ کے جس حرف کے اوپر وہ ہو تو آپ نے صرف حرف کو 1 سیکنڈ تک ادا کرنا، اس سے لمبا یا چھوٹا نہیں کرنا، چھوٹا تو آپ نہیں کر سکتے، لمبا اس سے نہیں، آپ اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حرکات ہیں فتح، کسرہ، دمہ، اس کو زبر اور اس کو زیر اور اس کو پیش کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ جیسے اگر میں کہوں کہ یہ دمہ ہے، نیکسٹ کسرہ ہے، نیکسٹ فتح ہے، یہ حرکات جہاں بھی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اظہار میم ساکن، نون ساکن اور تنوین، یہ جو اظہار کا رول ہے یہ جہاں بھی اپلائی ہو آپ نے وہاں بھی 1 سیکنڈ سے زیادہ اس کو نہیں پڑھنا وہاں۔ پھر دوسری 2 سیکنڈ کی جو ایسے کچھ حرکات ہیں جہاں پہ آپ نے حرف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا، اس میں تھا ورٹیکل فتح، ورٹیکل کسرہ اور انورس دمہ، یہ ساری آپ کے سامنے علامات ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا۔ میں کیونکہ جلدی سے اس کو میں صرف گو تھرو ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے آخری سورہ ان کے اوپر۔ تو پھر یہ تھا کہ حروف المدہ، حروف المدہ 3 ہے، آپ کو پتا تھا کہ الف، واو اور یا۔ الف اگر کسی حرف سے پہلے فتح ہو تو الف کی آواز 1-2 سیکنڈ تک لمبا کرتی ہے، اگر یا سے پہلے کسرہ ہو جیسے یہ تینا یہ ہے تو آپ نے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا، اور واو سے پہلے دمہ ہو تو آپ نے 2 سیکنڈ تک پڑھنا۔ تو یہ حروف المدہ ہو گئے جو کہ 2 سیکنڈ کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ پھر گنہ جو ہے میں نے بتایا 2 لیٹر ہیں گنہ کے، میم مشدد اور نون مشدد، جب بھی آپ نے گنہ کرنا ہے تو وہ 2 سیکنڈ تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ادغام بالغنہ جب آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے 2 سیکنڈ کا رول وہاں پہ اپلائی ہوگا۔ پھر اخفاء میم ساکن اور اخفاء نون ساکن اور تنوین، یہاں بھی آپ نے 2 سیکنڈ کا رول اپلائی کرنا ہے۔ پھر 3 سے 5 سیکنڈ کا رول وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں بھی آپ نے چھوٹی مد کو دیکھنا ہے تو آپ نے یہ ہے چھوٹی مد کی نشانی، اس کو آپ نے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ تھی کہ یہ بڑی مد ہے، یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے اس میں، یہ تھوڑی سی اس سے تھک ہے اور یہ تھوڑا کروی سی ہے، اور یہ اس کی شکل اس طرح کی ہے۔ اور جب یہ بڑی مد یہ والی آئے گی تو آپ نے 4 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جب یہ چھوٹی یہ والی مد آئے گی تو آپ نے 3 سے 5 سیکنڈ تک اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر یہ ہم نے سیکھا تھا کہ میم ساکن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 اس کے اصول آپ نے مد نظر رکھنے ہیں کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم مشدد کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے، چاہے اس کے اوپر فتح ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے دمہ ہو، تو آپ نے اس کا ادغام کرنا ہے دونوں میم کا، اور 2 سیکنڈ تک اس کو پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میم ہے اور اس کے بعد میم مشدد فتح کے ساتھ ہے، یہاں پہ میم ساکن ہے اور یہاں میم مشددہ کسرہ کے ساتھ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور میم مشددہ فتح کے ساتھ، یہاں آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے، میم مشدد ہے دمہ کے ساتھ۔ تو جب بھی آپ نے ان کو ادغام کرنا ہے، قلوب ہم رزن، یہ جو ہم رزن، یہ 2 سیکنڈ کی آواز یہاں پہ آنی چاہیے ادغام کی۔ پھر ہے اخفاء، اس میں یہ تھا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر لیٹر حرف با آ جائے تو آپ نے میم ساکن اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یہ میم ساکن آپ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ آگے با لیٹر آ گیا، آپ نے ترمیہم بحجار، ترمیہم، یا یہ جو اخفاء آپ نے کرنا ہے
اس 2 سیکنڈ تک ہونا چاہیے. پھر یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد یہ با کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سمن با میم کے بعد ہے لیکن وہ ہے دمہ کے ساتھ, یا یہاں بھی ہے. پھر اظہار جتنے باقی یہ میم کو چھوڑ دیں اور با کو چھوڑ دیں, باقی جتنے میم ساکن کے بعد حروف آتے ہیں تو اس وقت آپ نے میم کو بالکل واضح طور پہ ادا کرنا ہے. جیسے میم ساکن کے بعد تا ہے, نہ تو یہ میم ہے نہ با ہے, آپ نے اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں آپ نے اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. یہاں بھی دیکھیں یہ ٹائپنگ کی ایرر ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ میم ساکن کے بعد کاف ہے تو آپ نے اس کو 2 سیکنڈ تک 1 سیکنڈ تک کلیئر آواز میں پڑھنا ہے. پھر ہم نے اظہار کا رول نون ساکن اور تنوین کے 4 اصول ہیں. کہ پہلا اصول اظہار کا یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف ہلکیاں آئیں تو آپ نے اس کو واضح پڑھنا ہے بالکل 1 سیکنڈ تک. اقلاب نون ساکن یا با کے بعد آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ نے 2 سیکنڈ تک گنا کر کے پڑھنا. اور پھر یہ کہ میم ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر لام یا را آئے تو آپ نے گنا کے بغیر وہ ادغام کرنا ہے, اور باقی جہاں بھی ادغام یا اخفا ہو تو وہ آپ نے 2 سیکنڈ تک اس کو گنا کی ہلکے گنا کی آواز آنی چاہیے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ 5 حروف ایسے ہیں جہاں پہ کتب جد کاف تا با جیم دال یہ اگر سکون کے علامت کے ساتھ آئیں تو آپ نے اس کو ہلکی جنبش کے ساتھ ادا کرنا ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ حروف 7 ایسے ہیں خا صاد ضاد تو غین کا, یہ 7 حروف ایسے ہیں جو آپ نے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کرنے ہیں. تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا سنیپ شاٹ, میں نے آپ کے سامنے دوبارہ اس لیے رکھا کہ آج ہم مختلف صورتوں کی پریکٹس کرنے لگے ہیں. تو یہ میں نے آج یہ اس قرآن کریم کو سلیکٹ جہاں آپ کو تھوڑے سے ان تمام قواعد کا ہنٹ بھی مل جائے گا. تو آپ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج اچھی تلاوت ہوگی. تو جو بھی قرآن کریم کی ایک ایک صورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ پلیز آج ہاتھ کھڑا کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی باری باری سب کو لیتے ہیں. جی چل ملیحہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز آپ پڑھیں یہ والی صورت اونچی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ جزا. اس میں تو جو سب سے پہلے ہے ان, یہاں پر اخفا ہونا چاہیے 2 سیکنڈ, نون ساکن کے بعد سین ہے. ان الانسان, پھر نیچے جو ہے وتواصوا, ہم نے شارٹ پڑھا وتواصوا بالحق کی کہہ کے آپ ساتھ نہیں توڑ سکتی. بالحق اگر رکنا ہے تو وقف کرنا ہے تو کسرہ کی جگہ جزم لگے گی, ساتھ تشدید ہے بالحق. اس کے بعد یہاں پھر وتواصوا بالصبر. تو دیکھنا چاہیے اگر لمبا پیس نہیں پڑھا جا سکتا تو انسان کو پہلے اندازہ کر لے کہ یہاں رک جاؤں. جیسے
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہاں وقت پڑھ سکتی ہیں آگے کیوں واو ہے تو آگے پھر آگے جاری رکھ سکتی ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. بہت شکریہ. شکریہ جی بہت بہت. اب نیکسٹ سورہ ہے سورۃ دیکھتا ہوں یہ یہ فوزیہ لطیف صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز ایکسیپٹ کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. ایک تو عام طور پہ جو جہاں بھی وقف ہو رہا ہے آج کے اینڈ پہ وہاں وہ لازمی ہم جو ہا بن رہی ہے جب نون کتنی ہے سوری تائے مربوطہ ہے جو 2 ڈاٹس جو ختم ہو جائیں گے تو ہوتا ماہ یعنی ہوتا ماہ سمپل اس کو ہاں کو چھوڑنا نہیں ہے ہر جگہ ہی ہر آیت کے اینڈ پہ. وما ادراک ما الحطمہ. تھوڑا سا اس کو پرومیننٹ کرنا ہے. جی اس کو یہ ہاں اور یہ جمع پہ بتا دیں ہمارا صاحب آپ یہ مجھے لگا تھا جیسے انہوں نے تشدید کے ساتھ پڑھا یا جمع اس طرح کر کے نا. مجھے ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ. باقی اچھا عمدہ تلاوت تھی جزاک اللہ. ہاں تلاوت بہت اچھی تھی لیکن جو تھی میں نے بتا دی نشان جو تھا. چلیں شکریہ بہت. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ جلال صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جزاکم اللہ. نہیں آگے رہتی ہے ابھی. ہاں آگے آ رہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے. فجعلہم کعصف مأکول. جزاکم اللہ. ایک تو اس میں جو تعوض ہے او اور او نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد یہ جو علم ہے میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ میم مشدد ہے تو اس لیے یہ علم 1 سیکنڈ اظہار کا رول اپلائی ہوگا. علم ترى کیف. تو اس کے علاوہ ربو کا آپ نے کہا کہ جہاں سانس لیا ربو کا تو ایک تو کا کی آواز بالکل چھوٹی ہونی چاہیے. ربو کا بھی اصحاب الفیل یعنی علم ترى کیف سے لے کے بھی اصحاب الفیل بغیر سانس توڑے اس کو پڑھنا چاہیے تھا. پھر آگے علم وہی میم پر اظہار کا رول ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیل. اور جہاں جو آگے طیرن یہ دیکھیں تنوین کے بعد الف حمزہ ہے
تو حروف ہلکیہ میں سے آ جاتا کہ ہمارا صاحب نے بتایا تھا پریکٹس میں بھی، فتوائی رن 1 سیکنڈ کا اظہار کا رول ہوگا، توائی رن ابابی. ٹھیک ہے، باقی جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. جزاک اللہ سے میں ٹھیک کر دوں گا. السلام علیکم. اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں کون ہے. یہ رانا احمد صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پلیز دوبارہ پڑھیں تابوس، ابھی رفیع صاحب نے وضاحت کی تھی، اس کو دوبارہ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ نے جو مسٹیک ہوئی ساتھ ہم نے ٹھیک کر لی، جی کو جو آواز 3 سے 5 سیکنڈ کی آواز ٹھیک کر لیا. تو ہم بہت شکریہ. مین پہ بھی آپ نے پار کر لیا. بعد میں کر لیا تو بہت شکریہ. اچھی ماشاء اللہ تلاوت آپ کی. جی بہت اچھی ماشاء اللہ. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے پاس. سمر مسعود، نہیں سوری، یہ سمیت احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہاں سے. یہ سورت آپ کے سامنے ہے، پوری سورت پڑھنی ہے آپ نے. بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی مشدد حروف جو ہے نا ان کو پلیز تشدید کے ساتھ پڑھیں صحیح طرح. پہلے ساکن کریں اس کو تل، پھر اس کا جو علامت ہے تلذی دونوں جگہ. پڑھیں شاباش. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یہ دوبارہ پڑھیں ذرا یہاں سے. الذی الذی اس طرح انہوں نے بتایا. پہلے ایک آواز اس پہ سکون کی تھوڑی دیر کے لیے رکے، 1 سیکنڈ کے لیے، پھر دوسری اس کی جو فتح کی حرکت ہے وہ پڑھیں الذی اس طرح. الذی یدعو الیتیم جی. ولا یحض علی طعام المسکین وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.
پہلے تو جیسے پہلے بتایا آپ کو ارئی، ہر جہاں جو بھی مشدد لیٹر ہوگا پہلے اس پر سکون جزم والا ساؤنڈ ادا کریں، پھر اس کی جو علامت ارئی تلذی یکذب بالدین، دیکھیں ہر جگہ یعنی تشدید پر ٹھہرنا پڑ رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر. فذالک الذی، اور یہ جو لفظ ہے عام طور پہ ساری 90% غلطی سے ادا ہوتا ہے. یدعو یتیم نہیں، یدعو، پہلے دال دمہ آئین پر جزم لگا کے ساکن کریں گے، دع پھر اول، یدعو الیتیم، پھر ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد آپ نے پڑھا الذین ہم ان، یعنی ہم کو کر دی آواز لمبی، ہوتا اظہار الذین ہم، کیونکہ نہ تو میم کے بعد با ہے نہ میم مشدد ہے، ہم تو ان اخفا ہوگا، آگے صاد ہے جو کہ حروف ہلکیہ میں سے نہیں. ان صلاتہم ساہون، دوبارہ پھر الذین لام مشدد، الذین ہم، یہاں بھی اظہار کا نور، الذین ہم یراؤون، ویمنع، وہاں میم ساکن اظہار کا نور، ویمنعون الماعون. تو یہ تھے بیٹا، سکون سے آرام سے پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی، تلاوت اللہ کرے گا. شکریہ بہت بیٹے، جزاک اللہ. اب سمر محمود صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ اب کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. سمر مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جزاکم اللہ خیر. مجموعی طور پہ تلاوت اچھی کیا، لیکن جہاں جو آتوئینا کل کوثر، لام جنم کو نا آواز لمبی نہیں کرنی، کل کوثر نہیں. اس کے علاوہ ون ہر، یہاں پہ نون پر آگے دیکھیں ہا حل کیا ہے تو ون ہر، یہاں بھی نون پر سٹے نہیں کرنا. اور انا کے بعد جو ہے لفظ شانئہ کا، اس کو یعنی نون کو گول کر کے اوپر نہیں لے کے جانا، شانئہ کا یہ ساؤنڈ ہے، شانئہ کا والابتر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا تلاوت ہے. اچھا احمد صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. احمد صاحب السلام علیکم. اچھا نہیں، سبیکہ محمود صاحب ہے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آپ کی یہ ہے سورہ، پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا
تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جزاکم اللہ خیر بیٹے، بہت اچھی تلاوت کی. ایک آپ کو تجویز دینا چاہوں گا کہ جو ہے نا لا اعبد ما، لا جو آپ پش کرتی ہیں اس کو ذرا تھوڑی اس میں سافٹنس لائیں. لا اعبد ما تعبدون، ولا کی بجائے ولا انتم عابدون ما اعبد. تو ہر جگہ جو آپ نے اس طرح دھکا سے لگایا وہ اگر نہ لگائیں گے تو اور ماشاءاللہ خوبصورت ہوگی. صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم حافظ صاحب، آپ تشریف لے آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ شریک، اچھا ہم یہ ختم کر لیں پھر میں ہیں 2-3 صورتیں رہ گئی. ٹھیک ہے چلے نیکسٹ ہم دیتے ہیں ریحانہ شمس صاحبہ. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جزاکم اللہ خیر. اس میں ایک تو جو واستغفر، جو تاغ جو بھی ساکن ہے نا لیٹر، سوائے کلکلا والے حروف کے کوئی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے. تو واستغفر، بس تاغ اس کو نیچے کو نہ جائے اس کی آواز. واستغفر اپنی لائن نہ چھوڑے. اور ان 2 سیکنڈ کا گناہ کر کے ہا پر انورس دمہ. انہو کان توابا. باقی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. چلیں اب دیکھتے ہیں کون ہے نیکسٹ. امتو رافع صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاکم اللہ خیر. جو پہلی آیت میں جو کرکلا ہے نا با پر، کیونکہ وہاں تشدید بھی ہے، مشدد با ہے، تو تھوڑی سی سختی کے ساتھ ہوگا. لہبم تب، اس کے بعد ما اغنا کے بعد انہو. آپ نے ان یہاں پر ہم کر دیا ہے اور نون ساکن کو لمبا کر دیا آواز، کیوں نون ساکن کے بعد آگے ہا ہے ہلکے حروف میں سے. انہو 1 سیکنڈ کا رول یہاں اپلائی ہوگا. اس کے علاوہ تب کلکلا جب ہو تو جب ہون ملتے ہیں دوبارہ ہون کھولیں تو پھر کلکلا ادا ہوتا ہے. ہم لت الحطب. تو یہ باقی ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی آپ نے، میں کیا بتا دوں گا آپ کو. جزاک اللہ. چلے شکریہ. اب دیکھتے ہیں کون ہے. ولید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں آپ.
جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جزاکم اللہ خیرا. بڑی اچھی تلاوت آپ نے کی، لیکن آخر پہ آگے نا جو ولم یکن لا کر رہے ہیں آپ نے، لام پر تشدید اور فتح ہے، قل ولم یکن لہ کفوا، ون پہ آر کا دور ہوگا، آگے الف ہے حلقیہ میں سے، حروف حلقیہ میں سے ہے، تو ولم یکن لاہ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. چلیں بہت شکریہ. آپ کیونکہ آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ ہم نے اگلی کلاس میں کور کرنی ہے، تو اب میں مائک جو ہے نا حافظ صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ آج کا امپورٹنٹ ایک لیسن ہے سائلنٹ لیٹرز، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حافظ صاحب پڑھائیں گے. جی حافظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کر لوں ذرا اسکرین، دیکھیں اسکرین آ رہی؟ ہاں جی. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G5 کی ٹیم نے مجھے یہ کہا تھا کہ الف زائدہ کے بارے میں کچھ جو قواعد ہیں یا اس کے بارے میں جو پریکٹس ہے وہ بتا دی جائے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو کورس ہے G5 کا وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے جو اناؤنسمنٹ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ ہماری لاسٹ کلاس کب ہے اور پھر جو فائنل سیشن ہے وہ کب ہے. تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی جو ٹیکسٹ ہے اس میں بعض الفاظ کے آخر پر الف لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ الف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. اور عام طور پر وہ الف جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہوتی، یعنی وہ مفتوح لیٹر ہوتا ہے، فتحہ والا حرف ہوگا اور اس کے بعد الف ہوگا. لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. اب اس کی 2 صورتیں ہیں قرآن کریم میں. بعض اوقات سہولت کے لیے اس کے اوپر کراس کا نشان لگایا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور یا جو ہے سکون کا نشان ہوگا. بعض دوسرے جو اگر عربی کے جو عرب ممالک میں ان کا جو اسکرپٹ ہے یا ادھر جو کاپیز قرآن کریم کی جو پرنٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک سرکل کا نشان ہوگا، جیسے ایک جزم ہوتی ہے. جو یسل قرآن ہے اس کے اوپر یہ نشان ہوتے ہیں، کراس کا نشان ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ کوئی نشان نہیں بھی ہوتا، تو وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو مائک پہ لیں تو ساتھ کا وہ پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا کہ نہیں. تو آپ کسی کو ذرا لیں ذرا مائک پہ. ٹھیک ہے. کون شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ عطیہ صاحب آپ نے کھڑا کیا، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پلیز حافظ صاحب کے ساتھ کریں گے پریکٹس؟ ہاں جی. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم. تو الف زائدہ کی بات ہو رہی تھی. الف زائدہ یا تو لفظ کے آخر پہ ہوتا ہے یا بعض الفاظ کے درمیان کے اندر بھی آتا ہے. یعنی الف لکھنے کی 2 صورتیں ہیں. اگر تو الف کسی لفظ کے شروع میں ہو تو ہمیشہ آپ کو پتا کہ اس کے اوپر میرا خیال ہے 1-2 لیسن پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اس کے اوپر فتحہ آئے گی، کسرہ آئے گی یا ضمہ آئے گی، یعنی ایک بلینک الف ہو تو اس کے اوپر کیا ہے. لیکن بعض اوقات الف ایک لفظ کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوتا ہے یا سرکل کا نشان ہوتا ہے، یا الف لفظ کے آخر میں آتا ہے اور اس کے اوپر یہ نشان ہوتا ہے، یا بعض اوقات نشان نہیں بھی ہوتا. تو اس حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے اس کا جو ریفرنس دیا گیا تھا، مثال کے طور پر یہ جو پہلا ہے ریفرنس
सूरतुल बकरा यानी जो सूरत नंबर 2 और आयत नंबर 238 238 अब ये था इसको इसका जो लफ्ज़ है। अब हम देखते हैं कि ये वाली देखें, ये सूरतुल बकरा और सूरत नंबर 2 और आयत नंबर वही जिसकी हम बात कर रहे थे 238। अब यहाँ पे ये निशान जो है, जो क्रॉस की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो जाहिर है आपने ये इदगाम का उसूल या वसल का जो उसूल है वो सीख लिया है कि यहाँ पे याफु वल्लजी औ याफु वल्लजी वाव के लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में जितने भी हरूफ होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारे जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हम इसको जो मुतहर्रिक एक हर्फ है उसको मुशद्दद अगला जो है या साकिन जो भी लेटर होगा उसके साथ, क्योंकि जब भी वसल होता है मिलाते हैं तो मुतहर्रिक और साकिन को आपस में ज्वाइन किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, या मुशद्दद, जैसा कि ये यहाँ पे ला मुशद्दद है। अब आपसे जो माइक पे हैं आपसे ये सवाल है कि अगर क्योंकि ये 2 लफ्ज़ हैं या फुवा और ये है अल्लज़ी, तो ये तुम्हें पता चल गया कि अलिफ के बाद अगर लाम हो तो हमने अलिफ के ऊपर फतहा लगानी है, इसलिए अल्लज़ी पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है या फुवा, यहाँ पे आप कैसे स्टॉप करेंगी, कैसे यहाँ पे वक्फ करेंगे आप? यहाँ पे फुवा, ठीक है, आप कैसे पढ़ेंगे? आओ यहाँ से पढ़ें, या औ या फुवा। हाँ, ये गलत है, क्योंकि ये जो अलिफ है ये लिखने में तो आता है और इस पे साइन भी कोई नहीं है, लेकिन इसको आपने पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, ये जो फेल है, ये है याफू। ये अलिफ जो है इसको अलिफ कहते हैं, यानी अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन, अलिफ विकाया, यानी ये जाहिर करने के लिए कि यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है मुकम्मल हुआ है और अगले लफ्ज़ का हिस्सा नहीं, ये अलिफ जो है आमतौर पे लगाया जाता है। उसकी एक मिसाल आप ये देखें कि ये है वला तनसवू, ये देखें, ये जिसको मैंने मार्क किया, इसमें भी अलिफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे चूंकि पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है, आपको पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आप इसको वो लंबा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि अलिफ को उस वक्त पढ़ेंगे जब ये जो है उसके ऊपर फतहा होगा। तो ये यहाँ पे इसको जब हम स्टॉप करेंगे तो वला तनसऊ हो जाएगा, वाव के ऊपर सुकून आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको वक्फ किया। अलिफ जो है इसने प्रोटेक्शन, या ना अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन, अलिफ विकाया, जैसे होता है ना कि तकवा, अगर आपको लफ्ज़ अच्छा आपके जहन में होगा, उसका मतलब होता है, बुनियादी लफ्ज़ होता है मतलब बचना, विकाया का मतलब होता है कि बचाना या उसको महफूज करना। तो यहाँ पे वला तनसऊ हम पढ़ा जाएगा और अगला लफ्ज़ ये है। तो यहाँ पे तो चूंकि वाव के ऊपर दम्मा है और बाद में अलिफ है, और इसलिए अलिफ का जो एक्शन होता है लंबा करने वाला, वो आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर अलिफ को हमने मद के तौर पे इस्तेमाल करना है तो पहला, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर फतहा होगी, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है यहाँ पे याफुवा, ये ट्रिकी है, क्योंकि इसीलिए आपने जब कहा कि याफुवा हम पढ़ेंगे, ये ट्रिकी इसलिए है कि ये जो एक्शन वर्ड है, वर्ड ये फेल है, इसमें अलिफ, जैसे मैंने बताया कि वो अलिफ विकाया, बचाने के लिए, अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन जो वाव है ये है इसका असल हर्फ, जो इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है, और जब आखिरी हर्फ को हमने साकिन किया तो वाव के ऊपर सुकून आ गया, तो जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगा औ याफू। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि औ याफुवा, क्योंकि ये अलिफ स्क्रिप्ट में लिखने में आता है, ये इसलिए भी ज़्यादा ट्रिकी, या इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है या मेमोराइज करने की ज़रूरत है ये मकाम को, कि इसके ऊपर अलिफ के ऊपर सुकून नहीं, अपना क्रॉस नहीं लगा होता। तो फर्ज करें किसी का सांस यहाँ पे टूट जाए, या वो तर्जमा पढ़ा रहे हैं, तो एक एक लफ्ज़ का तर्जमा, लफ्सी तर्जमा जो है आप पढ़ा रही हैं, तो आप अगर करें कि ऐ याफूना औ याफुवा, तो ये जो है वा इसको नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये लफ्ज़ आफा याफू, यानी कि दरगुजर करना, छोड़ देना, माफ़ कर देना, तो ये लफ्ज़ है। तो अब आप इसको पढ़ें कि मिला के पढ़ें, तो एक ये मुझे करके दिखाएं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे स्टॉप कैसे करेंगे। हाँ जी, औ या
यअफुवल्लज़ी, یہ تو ملا دیا آپ نے. اب हाँ जी, کریں پہلے لفظ پہ. औ यअफू, بالکل. او یعفو 2 سیکنڈ آپ نے لمبا کیا اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ کیا کس وجہ سے اس کو کیا گیا. تو یہ جو نشان ہے یہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا. اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ کراس، بعض جگہ سہولت کے لیے کراس وہاں پہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ، لیکن یہ جو ہمارا یہ اصل قرآن ہے، قرآن مجید جو چلا آ رہا ہے پرانا، اس میں ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور بعض جگہ ہمیں ملے گا، لیکن یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس وقت سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ کو لفظی ترجمہ ان جو سٹرکچر ہے نا گرامر کا، اگر آپ کو اس کا جو ہے وہ پتہ ہو. تو جیسے یہ دیکھیں وَأَن تَعْفُو، تو یعفو اور تعفو سیم ہے، ورڈ سیم ہے. تو یہ یعفو جو ہے تیسرے آدمی کے لیے آتا ہے اور تعفو دوسرے آدمی کے لیے، تا اس کو ظاہر کرتا ہے، باقی لفظ سیم ہے. اب یہاں پہ یہ واو کے اوپر زبر اس لیے آئی تھی کیونکہ ساتھ ملانا تھا. جب ساتھ ملانا تھا تو انہوں نے بیسیکلی یہ جو واو کے اوپر سکون تھا اوریجنلی، انہوں نے اس کو فتحہ دی تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو آگے پڑھ دے. کیونکہ اگر اس کے اوپر فتحہ نہ دی جاتی تو یہ لوگوں نے اس طرح پڑھ دینا تھا او یعفو الذی، تو واو جو ہے وہ مس ہو جانی تھی، جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا ایک لفظ حرف کا حصہ. آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں جی. لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت، یہ مقام آپ یاد کریں، یہ مقام یاد کریں کہ 238، اور یہاں پہ بلکہ اپنے جو اگر قرآن کریم ہے وہاں پہ حاشیے پہ آپ یہاں پہ کراس کا نشان لگا لیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیں. بعض اوقات الف زائدہ کا لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بعض اوقات نشان بعض میں لگا ہوتا ہے بعض میں نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مقام ہے جو ہم آتا ہے. اگلا جو مقام ہے یعنی کہ نیکسٹ پلیس جو ہے وہ سورۃ رعد میں چلتے ہیں، اور وہاں پہ اب ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں. سورۃ رعد میں یہ ہے، دیکھیں چیپٹر 13 یعنی سورہ نمبر 13 اور ورس نمبر 31. تو 31 میں یہ سورت جو ہے اب سورۃ رعد، اچھا جی سورۃ رعد یہ آ گئی ہے. سورۃ رعد ابراہیم اور 31 یہ دیکھیں یہاں پہ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ورس نمبر 31، یہ ورس نمبر 31 ہے، یہ سورہ رعد. اور یہ دیکھیں یہ الف زائدہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ تو اس کو سمجھنا آسان ہے، پریکٹس کرنا آسان ہے. اور انہوں نے ساتھ کراس بھی لگایا ہوا، یہ دیکھیں یہ کراس لگا ہوا. سیم یافو وا ہے نا، سیم پیٹرن دیکھیں وہی ہے کہ واو کے اوپر فتحہ، بعد میں الف اور اس کے اوپر کراس. اور اس لیے یہاں پہ چونکہ ملانا نہیں ہے، ہم نے اس کو آگے لتتلوا، واو اس کے ملا آگے جب چلتا ہے تو پھر اس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو اگر ہم نے سٹاپ کیا تو ایسے پڑھیں گے لتتلو، اور اگر کنٹینیوشن کرنی ہے تو یہ ہوگا امملی تتلو علیہم، امملی تتلو علیہم، واو 1 سیکنڈ اور علیہم کو آگے ملانا ہے. اور حاشیے میں الف زائدہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ الف لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا، نہ وقف میں اور نہ جو ہے ملاتے وقت. تو یہ اس کا ایک اصول آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ کسی اور کو مائک لیں، کسی اور کو، اور اس کے اگلا جو ہے سورۃ کاف پہ چلتے ہیں 18-15. اور یہ عطیہ صاحب آپ میوٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو. ریحانہ شمس صاحب آپ نے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. آپ پڑھنا چاہیں گے آپ سب کے ساتھ؟ ہاں جی پڑھ لیں. جی اچھا کہہ رہے ہیں یہ جو ہے سورۃ کاف ہے اور 15. چلیے اس میں یہ لفظ یہ دیکھیں، ایک تو ویسے پہلے اس میں سورۃ کاف میں کئی 2-3 آتے ہیں، تو
جو پہلا اگزامپل ہے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں، اور 15 یہ دیکھیں جی. اب یہ اگین یہ بھی ایک ٹرکی ہے. اب یہاں پہ یسل قرآن کا یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں کراس نہیں لگا ہوا، یہ باہر جو ہے انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں ندعو اور کراس کو باریک سے لگے گا، لکھا بھی ہوا ہے الف زائدہ، لیکن ٹیکسٹ کے اندر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ اپنے قرآن کریم میں یہاں پہ کراس لگا دیں تاکہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے جو حاشیے میں ہے، اور اس کو بھی اسی طرز پہ پڑھا جائے گا کہ لن ندعو من دونہ. اور اگر ہم نے سٹاپ کیا تو یہ ہوگا لن ندعو، یعنی واو کے اوپر سکون، اور ندعو ایسے ہوگا، اور یہ اس میں. تو یہ یہاں پہ جو سن رہے ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے نشان لگا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاشیے کو نہ دیکھیں اور ادھر سے ایسے پڑھیں کہ لن ندعو من دونہ، یعنی بے شک ملاتے ہوئے، یا سٹاپ بھی کریں تو ندعو سٹاپ کر دیں، یا ملا دیں تو ندعو، کیونکہ ادھر دیکھیں نہ کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، یا کنفیوز ہو جائیں کہ ادھر یہ لگا ہوا ہے ادھر لگانا ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک مقام ہے. تو سورۃ کہف کا اگلا جو مقام ہے وہ اس میں آگے چلتے ہیں سورۃ نمل میں. بہرحال یہ ایک کچھ ایگزامپلس ہیں. اچھا، جو تلاوت جس کو کہتے ہیں نا اتلوا، اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کراس نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو بھی ایسے پڑھنا ہے. تو اس کے لیے سورۃ نمل جو ہے چیپٹر 27 اس کی طرف چلتے ہیں، پارہ 19 میں، اور وہاں پہ بھی بلکہ کسی وقت یہ نا اس کے اوپر ایک خاص کر کے نا وہاں پہ ساری کلاس کو بتا دیا جائے کہ اپنے اپنے قرآن مجید کھول لیں اور یہاں پہ اپنے نشان جو ہے وہ سیٹ کر لیں. تو سورت جو ہے وہ نمل، سورت نمل یہ دیکھیں جی، یہ والا یہاں پہ اب یہ جو وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ، سیم جو پیٹرن ہم نے دیکھا تھا نا ادھر شروع میں سورہ البقرہ میں، یہاں پہ بھی وہ ہے. تو اتلو اگر ہم نے سٹاپ کیا تو یہ ہوگا اتلو، یہ نہ کوئی پڑھے کہ اتلوا. اور حاشیے میں آپ اپنے قرآن کریم میں لکھ لیں کہ اگر ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو واو سائلنٹ ہوگی، وَأَنْ أَتْلُو. اگر ملانا ہے، ملانے کے لیے انہوں نے واو کے اوپر جو ہے سکون لگا ہوا ہے. ادروائز یہ جو لفظ ہے وہ ہے تلا یتلو، تلا اس نے وہ پیچھے چلا، اس نے تلاوت کی، وہ تلاوت کرتا ہے. وَأَنْ أَتْلُو سے مراد ہے اور یہ کہ میں تلاوت کروں، کس کی؟ القرآن، قرآن کی. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. تو یہاں پہ سٹاپ ہوگا وَأَنْ أَتْلُو کہ میں تلاوت کروں، کس کی کروں؟ القرآن. اب لام ساکن اور پچھلا جو لیٹر ہے واو اس کو ملانا ہے، تو وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ. اگر اکیلا پڑھنا ہے تو وَأَنْ أَتْلُو جب ہم نے سٹاپ کرنا ہے. لفظی ترجمے میں یہ چیزیں جو نا لفظی ترجمہ سکھاتے وقت خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سکھا دیا کہ اتلوا تو وہ تو لفظ جو ہے وہ الف کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جاتا یہ والا لفظ. صاحب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی 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 سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی مثال ہے جس میں یہ دو بلینک الف کنٹینیوس آئیں لیکن وہ الف پڑھا جائے؟ نہیں، بلینک الف کٹھے جب آتے ہیں نا تو وہ درمیان میں جب آتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ رہا پھر یہ ایک نشانی ہو سکتی یا نہیں کہ دو ایسے کٹھے بلینک الف آئے ہیں تو آپ نے اس کو نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا، ایسی دونوں کو نہیں پڑھنا، دونوں کو نہیں پڑھنا. اور اس میں یہ جب ملاتے وقت جو ہے آپ نے پچھلا کرنا ہے، ادروائز یہ دونوں لفظ جو ہے وہ ڈراپ ہوں گے. یہ تو نوٹ کرنے والی بات ہے نا، جس میں میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی تھی، لیکن جب آپ نے دوسرا رول بتایا تو پھر میں کہ نہیں یہ تو ہر ایک پہ اپلائی نہیں کرتا یہ والی بات. ہر ایک کو نہیں اپلائی کرتا. یہ دیکھیں آگے بھی اس طرح کی مثالیں ہیں. تو یہ ساری یہ جو بک ہے نا اس میں جو ایکسرسائز 22.1 یہ 22واں سبق جو ہے نا اس کتاب کا، اس کو یہ دیکھیں. اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے یہاں پہ یہ جو لفظ سورۃ دہر میں آیا نا، جو سورہ نمبر 76 ہے، اس میں جو لفظ قواریرا یہ استعمال ہوا 2 مرتبہ. تو اس کے اندر بھی یہ تو کوئی اتنا زیادہ ٹریکی نہیں، کیونکہ اگر تک کراس لگا ہوا ہے تو وہ آپ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کراس لگا ہوا ہے
تو اگر ہم نے ملانا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا، اور اگر ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو بعض وقت پڑھنا ہے بعض نہیں. یہ پورا لیسن جو ہے نا اچھی طرح پڑھ لیجئے. لیکن میں آج ویسے بھی اتفاق سے آج فرائیڈے یا جمعہ ہے، تو سورہ جمعہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات اسی اصول کے مطابق. تو کیونکہ کئی سورۃ جمعہ کو یاد بھی کرتے ہیں جمعہ کی وجہ سے، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سورہ جمعہ یہ ہے سورہ جمعہ، یہ دیکھیں جس میں جمعہ پہ جانے کا یہاں حکم ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر آخری آیت دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. اب یہ جو الف ہے اور یہ ہے نون قطنی. اب یہاں پہ یہ جو آپ نے اگر ملایا تو کیسے پڑھیں گے؟ ذرا پڑھ کے بتائیں ذرا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. کون ہے مائک پہ؟ ذرا یہ پڑھیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. اگر سٹاپ کروں گی تو کیا ٹھیک ہے حافظ صاحب؟ او لہو نہیں اگر سٹاپ کروں گی ہر جگہ وہ رول نہیں اپلائی ہوگا، اس لیے یہ اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہاں پہ لہو نہیں کہہ سکتے آپ. جب میں نے کہا تھا آپ ملا کے پڑھیں. اچھا او لہوا انفضوا. یہ یہاں تک تو آپ نے ٹھیک پڑھا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، یہ ٹھیک ہے کہ او لہوا الف آپ نے لکھنے مطلب یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا او لہوا انفضوا. لیکن آپ نے جو ابھی پہلے سن رہی تھیں وہ رول یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجارتاً او لہو کہ واو کو میں ساکن دوں. نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے جو نون ہے نا وہ بیسیکلی لہون کی پیداوار ہے. یہاں پہ لفظ جو تھا اس کے اوپر دو فتحہ تھی، کیونکہ ہمیشہ جو نون ہوتا ہے نا چھوٹا سا نون قطنی، وہ پہلے والے لفظ کے اوپر جو تنوین ہوتی ہے اس کی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ باہر چھوٹا سا نون نکلا ہوا. ایکچولی یہ لفظ یہ تھا جیسے نا تجارتن، اسی طرح یہ لفظ تھا او لہون. اور او لہون کو جو اس کا لہون نون پہ آخر میں ختم ہوا اس کو باہر نکال کے چھوٹا سا انہوں نے نون کے نیچے کسرہ لگا کے آگے ملایا ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ یہ کہیں گی کہ اگر ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو یہ الف پڑھا جائے گا، پھر آپ اس کو پڑھیں گی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، کیونکہ یہاں پہ آپ نے وہ سٹاپ کیا. یہ وہی والا ہے نساءن، نہیں آتا نساءن یا علیمن، تو آپ نے علیما اور نساءن نساء، تو یہ وہ والا رول جہاں پہ اپلائی ہوگا. جیسے یہ دیکھیں کثیرن، اب را کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کثیر تو نہیں نہ پڑھنا ہے، آپ پڑھیں گے کثیرا کیونکہ الف از دیئر. یہاں پہ بھی لہون لہوا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ تنوین ہے؟ یہاں پہ اسی طریقے سے جیسے یہ کثیرن کے اوپر دو زبر تھی یہاں پہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا نون ہوتا ہے نا یہ ایک بات کی نشانی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے لفظ تنوین ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو سورۃ ہمزہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹا نون جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے والا جو لفظ تھا وہ منون تھا، یعنی اس کے اوپر تنوین تھی. اب یہ دیکھیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، یہ ہے نا ہمزتن، یہ بھی لفظ لمزتن تھا. لمزتن کو جو ہے آگے ملانے کے لیے اس کے نون کے لمزتن نون کی آواز جو پیدا ہوئی اس کے نیچے زیر لگا کے آگے پڑھا اور نون چھوٹا بھی لکھ دیا تاکہ اس کو کوئی یہ نہ پڑھے کہ لمزت الذی، ایسے نہ کوئی پڑھ دے کیونکہ یہ اصل لفظ ہے لمزتن نون آئے گا تو لمزتن الذی ایسے پڑھا جائے گا. اگر یہاں پہ ہمزتن ہے نا اور ہمزتن کے بعد اگر یہاں پہ کوئی الف ہوتا جیسے الذی آ جاتا کوئی لفظ تو آپ نے پھر اس کو پڑھنا تھا ہمزتن الذی. اس کی مثال آپ سورۃ الاخلاص سے سیکھیں. سورۃ الاخلاص میں یہ ہے کہ قل هو اللہ احد. اب یہاں پہ الف جو ہے
اللہ کا اس کے اوپر فتحہ ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ الف جو اللہ کا الف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہوتی، جیسے کتاب اللہ، جیسے هو اللہ، یہ دیکھیں قل هو اللہ، اس میں الف اللہ کے الف کے اوپر کوئی بھی فتحہ کسرہ دمہ نہیں ہے، اس کو ڈراپ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں پچھلے حرف کو ملا کے لام کے ساتھ آ جاتا ہے، هو اللہ، ہم یہ نہیں کہتے هو اللہ۔ تو یہاں پہ بھی یہ سیم رول اپلائی ہوگا، احدن تنوین، اب تنوین کو اگر ہم نے ساتھ ملانا ہے جیسے تو پھر ہوگا احد نلہ، یہ الف ختم ہو گیا، احدن نون کے نیچے کسرہ، اور یہ اس طریقے سے آپ یہ جو سبق ہے نا اس کو اچھی طرح اس پہ ٹائم جو ہے نا لگانے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہمارا ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر آپ ان کو ہوم ورک دیں ساری کلاس کو، اور پھر اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو پھر اگلی کلاس میں پھر دیکھ لیں گے۔ چلیں، بہت شکریہ عاوض صاحب آپ کے ٹائم کا، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ سب کے آپ کے کلاس میں شامل ہونے کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس ہماری فائنل کلاس ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی اختتامی جو کلاس ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس میں شامل ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے اس لیسن کے بارے میں بھی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کو، جیسے ہم پہلے بھی آپ کا نمبر ہمارا آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ وہاں پہ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔